اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے یہ جو تیسرے نمبر کے جو درس ہے، لیکچر ہے، عقیدہ، صحیح عقیدہ کی اہمیت اور ایمان باللہ کے مسائل اور ایمان باللہ کی تشریح ہمارے اس عظیم دورے کا موضوع ہے۔ اللہ کی توفیق سے پہلے دو دروس میں عقیدے کی اہمیت، صحیح عقیدے کی اہمیت اور اس کے فوائد ثمرات کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ یقیناً عقیدہ کی اصلاح اور صحیح عقیدہ کو اپنانا یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اس کے اصول ہیں۔ عقیدہ کسی کی درست نہ ہو تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وما دینک، تیرا دین کیا ہے، کون سا دین تو اپناتا تھا؟ یہ 3 سوالات ہوں گے۔ سوال نمبر 1، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب آئے گا تو اگلے سوالات آسان ہوں گے۔ من ربک، اس کا جواب ہم نے دنیا میں اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کی توحید کو سمجھ کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے ہم نے اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے۔ قبر میں ہماری زبان نہیں بولتی، کسی کی زبان نہیں بولتی، بلکہ اس کا عمل بولے گا۔ کسی کا اس دنیا میں وہ آ کر توحید پر وہ قائم رہا ہو، اس پر استقامت اس نے اختیار کی ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، تو اس کا جواب اس کو آسانی کے ساتھ وہ جواب دے سکے گا۔ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا تھا، وہ اس کو جواب آئے گا، عمل بولے گا۔ تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، کسی کا اندر شرک ہو، تو وہ اس کا جواب اس کو نہیں آئے گا، ادھر اس کو جواب نہیں آئے گا۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت ہی اہم ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے کافی باتیں پہلے بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایمان، عقیدے میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ پچھلے درس میں اختصار کے ساتھ ایمان کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان کے مفہوم میں لوگوں میں پہلے زمانے سے لے کر اختلاف پایا جاتا ہے، شدید اختلاف۔ اس میں ایک قول یہ بتایا گیا تھا کہ ایک قول کے مطابق جہمیہ فرقہ، جو کہ بہت گمراہ کن فرقہ ہے، جہم بن صفوان ایک بدعتی پیدا ہوا تھا، اور اس نے اسلام کے جو عقائد میں اس نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ انہوں نے اس طرح عقیدے میں بگاڑ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، دل سے تصدیق کرے گا، یعنی کسی کے اوپر بھی ایمان لانا ہو، دل سے آپ مان لیں بھئی یہ ایمان ہے۔ تو یہ جو رائے ہے، یہ جو صرف دل سے تصدیق، صرف دل سے پہچاننا، یہ جو رائے ہے بہت ہی باطل ترین رائے ہے۔ اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب اگر کسی کے صرف دل سے ایمان لانا، اگر یہ اس کا ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ اس سے تو بہت بڑے جو نا برے اور باطل لوازمات سامنے آتے ہیں۔ دل سے تو کافر بھی مانتا تھا، ایک کافر، اس کو یقین تھا کہ وہ ایک اللہ ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس سے تو ابلیس کے دل میں بھی یہ تو بات تھی کہ وہ اللہ کو جانتا تھا، معرفت اس کو بھی حاصل تھی، دل سے اس کو بھی پتہ تھا۔ اسی وجہ سے اس نے تو تکبر میں آ کر اس نے
فتنہ برپا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا نافرمانی کی، تکبر کیا، ورنہ اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کے جو بارے میں اس کا دل میں تو بات تھی، تصدیق تو دل میں، دل کے حد تک وہ اس کے اندر موجود تھا، تو اس سے تو وہ بھی نعوذ باللہ یعنی مومن ہوگا۔ اچھا، اسی طرح فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل سے ان کو یقین تھا لیکن وہ ان کا انکار ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے وہ انکار کرتے تھے، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، دنیاوی حکومت کو، دنیا کو ترجیح دے کر اس نے انکار کیا، ورنہ دل میں اس کو یقین تھا۔ تو وہ بھی نعوذ باللہ کیا ہوگا، اس کا بھی ایمان درست ہوگا۔ اسی طرح کفار مکہ، ان کے دلوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایک لحاظ سے اس کا تو تصدیق تو تھی ان کے دلوں میں، تو یہ سب اسلام اور کفر کا جو مفہوم ہے، تصور ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو صرف دل کے جو معرفت، دل کی معرفت، دل کی تصدیق کافی نہیں ہے۔ اور اگلی رائے یہ بتائی گئی تھی کہ النطق باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا۔ بعض نے کہا نا کہ دل میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے آپ اقرار کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ ایک رائے یہ ہے النطق باللسان کافی ہے، تو یہ رائے بھی باطل رائے ہے۔ یہ جو کرامیہ فرقہ ہے ان کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کو کہتے ہیں، زبان سے اقرار کر، یہ بھی باطل رائے ہے۔ اگر یہ رائے صحیح ہوتی تو وہ سارے منافقین بھی مسلمان ہوتے، وہ بھی پکا سچا مومن ہوتے، وہ تو زبان سے تو اقرار کرتے تھے، اندر سے کافر تھے، دل سے وہ نہیں مانتے تھے، زبان سے وہ اپنے دنیاوی مصلحت کے لیے، دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت جو منافقین ہیں وہ تو مانتے تھے، تو ادھر سے منافقین بھی مومن ہو جائیں گے، یہ باطل نتیجہ رزلٹ سامنے آ جائے گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ رائے بھی باطل ہے۔ اور تیسرا فرقہ وہ یہ ہے جو مرجئہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، ان دو باتوں کا نام ہے۔ دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے تو وہ مومن ہو جائے گا، پکا مومن ہو جائے گا، لیکن وہ عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے، اعمال کو ایمان میں شامل نہیں کرتے، صرف دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، یہ ایمان ہے، یہ مومن ہے، پکا مومن ہے۔ جو دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ کامل مومن ہے، وہ کہتے ہیں کامل مومن، اگرچہ اس کے اعمال نہ بھی ہو، بلکہ کوئی عمل چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو پھر عمل گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا، جتنا مرضی گناہ کرو، عمل نہ کرو، عمل کا ان کے ہاں کوئی دخل نہیں، اس لیے مرجئہ کہا گیا ہے۔ مرجئہ مانے لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، کیونکہ انہوں نے عمل کو ایمان سے دور کیا، اس لیے ان کو مرجئہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کو مرجئہ اس لیے کہا گیا کہ وہ ایمان میں، ایمان کے مسمى میں، ایمان کے مفہوم میں انہوں نے اعمال کو کیا کیا، مؤخر کیا، اس کو دور کیا، مؤخر کیا، اس کو نکال دیا، تو یہ کیا ہے، مرجئہ ہے۔ اور مرجئہ کی جو کا نظریہ ہے نا وہ بھی باطل ہے۔ اعمال ایمان کا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کا بیان کریں گے۔ اب ایک چوتھا فرقہ ہے، چوتھا فرقہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، زبان سے اقرار، اور باقی اعضاء و جوارح سے عمل کرنا اس کے قائل ہیں، یعنی عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ لیکن یہ فرقہ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، ایک فرقہ کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے نا ایمان کے لیے شرط صحت ہے، جب تک مکمل شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا، ایمان میں ایمان کا نام بھی نہیں دیتے، یعنی عمل کو ایمان کے لیے شرط صحت قرار دیتے ہیں، جب تک عمل نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر کہتے ہیں۔ یہ خوارج ہے، خوارج اور معتزلہ، ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، اور ساتھ ساتھ اعمال بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دل کی تصدیق ضروری ہے، زبان کے اقرار ضروری ہے۔ تو عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو وہ معاف نہیں کرتے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کوئی زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ لگائیں، تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں
کہ یہ سب کافر ہو گیا، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے نا وہ سب کو کافر کہتے ہیں، یعنی اعمال کو بھی ایمان کا وہ شرط صحت قرار دیتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی غلط نظریہ ہے، کیونکہ اعمال کی الگ حیثیت ہے، اگرچہ اعمال ایمان کے اندر داخل ہے لیکن اعمال کے اندر بھی نوعیت مختلف ہے۔ ہر عمل کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ شرط صحت ہے، شرط کمال بھی ہے، یعنی کمال کے لیے بھی عمل ہے، یعنی ایمان کے کامل درجے پہ پہنچیں گے اگر کچھ عمل نہ کرے تو اس کا جو نا ایمان میں تھوڑا سا وہ ڈون ہو جائے گا، لیکن وہ ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے بیٹھے گا۔ تو یہ جو معتزلہ کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عمل نہیں کرے گا، جو اللہ کے جو اوامر کے اوپر اوامر کی بجاوری نہ کرے، نواہی سے ارتکاب نہ کرے، منہیات سے ارتکاب نہ کرے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو معتزلہ اور خوارج کے جو نظریہ ہے وہ تصدیق اور اقرار کے ساتھ اعمال کو بھی شرط صحت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی باطل نظریہ ہے، اس سے جو ہے نا بہت سارے مسلمانوں کو گناہ تو ہوتا ہے، مسلمان سے بھی گناہوں کو بھی وہ کافر سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت بڑا فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اور آج کل جو جگہ جگہ پہ جو فتنہ جو برپا ہوتا ہے، اسلام کو جو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، انہی فرقوں کی طرف سے ہے، جو کہ اعمال کو بھی، عمل میں سے بھی جو گناہ کبیرہ ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، پھر وہ حلال الدم سمجھتے ہیں، ان کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو خوارج کا فتنہ ہے، جو تکفیری نظریہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخر میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کتاب و سنت والے۔ اب یہاں جو ایک مرجئہ فرقے میں جو مرجئہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ عمل کو جو ہے نا وہ ایمان کے مسمى سے، ایمان کے مفہوم سے جو عمل کو نکالتے ہیں، ان میں ایک اور فرقہ ہے جو مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں، مرجئۃ الفقہاء۔ ان مرجئہ میں جو فقہاء قسم کے جو لوگ ہیں، علماء قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک نظریہ اور اپنایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں شامل تو نہیں ہے، اس کے مسمى میں، اس کے نام میں، اس کے مفہوم میں عمل شامل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس طرح مرجئہ کی طرح نہیں کہتے، عام جو غلاۃ المرجئہ ہے اس کی طرح وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جو عمل نہیں کرے گا وہ کامل مومن ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو عمل نہ کرے تو اس کے لیے نقصان ہوگا، عمل نہ کرنے پر قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ یعنی یہ کہتے ہیں جو مرجئۃ الفقہاء کا نظریہ ہے، یعنی وہ ایمان کے اندر عمل کو شامل نہیں کرتے، لیکن عمل میں کوتاہی کریں تو انسان کو کل قیامت کے دن نقصان ہوگا، اس کے لیے مواخذہ ہوگا، جہنم میں جائے گا، پھر بعد میں نکالے جائیں گے، لیکن وہ ایمان کے مسمى سے وہ عمل کو خارج کرتے ہیں۔ یہ بھی کتاب و سنت کے منافی نظریہ ہے۔ اب ہم آخر میں آتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جو کتاب و سنت سے مستنبط جو عقیدہ ہے وہ ایمان کے بارے میں کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب ہے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، باقی اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے، لیکن وہ معتزلہ اور خوارج کے میں فرق یہ ہے، ان کے سے اور اہل سنت کا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو کہ شرط صحت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا جو ان کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے، خاص طور پر نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو نماز کے انکار کرے کافر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار چھوڑتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے ما سوائے نماز۔ نماز کے بارے میں وہ سخت فتویٰ دیتے تھے، نماز جو ترک کرے وہ کافر ہے۔ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایک ایسا عمل ہے جو ایمان کے لیے شرط صحت ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ باقی اعمال جو ہے باقی اعمال ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہے، لیکن وہ شرط کمال ہے۔ ایمان جو باقی اعمال کریں گے تو اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، اس کو اعلیٰ معیار کا ایمان حاصل ہوگا۔ جو عمل میں کوتاہی کرے گا وہ اصل مسلمان تو رہے گا، ایمان کے جو ادنا درجے پہ قائم رہے گا، لیکن وہ اس کا ایمان کمزور ہوگا، اس سے کافر نہیں کہتے، اس میں وہ شرط کمال کہنے والے، یعنی عمل ایمان کے اندر داخل ہے لیکن وہ شرط کمال کے طور پر داخل ہے، ما سوائے نماز کے۔ نماز کے بارے میں جو بعض علماء، امام احمد بن حنبل وغیرہ کی رائے، وہ شرط صحت ہے، ضروری ہے،
ایمان کے لیے ضروری ہے. باقی اعمال کیا ہے؟ وہ شرط کمال ہے، یعنی جتنے عمل کرے گا اتنا اس کا ایمان جو ہے نا کامل ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا ان کا جو موقف ہے. ان کے ہاں کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ان کے نزدیک ایمان تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، پھر زبان سے اقرار کرنا، اور باقی اعضاء و جوارح سے انہی کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان کے اندر شامل ہے. یہ ایمان کے اندر شامل ہے. اب اس کی جو ہے نا بہت سارے دلائل موجود ہے کتاب و سنت میں، بہت زیادہ اس کے جو ہے دلائل موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس پر باب باندھا ہے. کتاب الایمان، صحیح بخاری کے سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الایمان. کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب بنی الاسلام علی خمس. پھر آگے فرمایا کہ الایمان قول و عمل. الایمان قول و عمل، ایمان قول کا نام بھی ہے، عمل کا نام بھی ہے. قول سے مراد زبان سے اقرار کرنا، عمل سے مراد دل کا بھی عمل ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح کا بھی عمل ہوتا ہے. عمل القلب بھی ہے، دل کا بھی عمل ہے جو تصدیق کرنے کا نام ہے، اور باقی اعمال بالجوارح ہے، آپ باقی اعضاء سے، باقی جسم کے حصوں سے عمل کرنا، یہ دونوں اس عمل کے اندر شامل ہے. یعنی یہ سلف میں مختلف اقوال ہے، مفہوم سب کا ایک ہے. اگر کوئی یہ کہے ایمان سے مراد تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان ہے، عمل بالجوارح ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی اختصار کر کے یہ کہتا ہے ایمان قول و عمل، یہ بھی ٹھیک ہے. ان کا بھی مفہوم یہ ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اور اعضاء و جوارح کے اوپر عمل کرنا. دل سے اقرار یعنی تصدیق کرنا، باقی اعضاء و جوارح سے اس کے اوپر عمل کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا. پھر اس کے بعد جو نا بہت سارے دلائل دی. بلکہ کتاب الایمان کو اگر صحیح بخاری میں کتاب الایمان کا مطالعہ کریں تو شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے اسی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تقریباً 42 ابواب انہوں نے قائم کیا ہے اور ان کے اندر دلائل دی ہے. ان سے انہوں نے یہ مسئلہ استنباط کرنے کی کوشش کی کہ باقی اعمال بھی کیا ہے؟ ایمان کے اندر شامل ہے، داخل ہے. یہ الگ بات ہے، وہ شرط کمال ہے. باقی ایمان کے اندر یہ سارے اعمال اس میں داخل ہیں. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ابواب انہوں نے اس میں قائم کیے ہیں اور اس میں یہ ثابت کیا کہ اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہیں. اسی طرح امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ میں بہت سارے اسلاف سے اسی قول کو نقل کیا. ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام احمد ہے، وکیع بن جراح ہے، سفیان ثوری ہے، ابن عیینہ ہے وغیرہم رحمہم اللہ. ان سب سے صراحت کے ساتھ اس نظریے کو نقل کیا کہ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے. قول اور عمل دونوں کا نام ہے. اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا ان ابواب کی طرف آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا صحیح بخاری میں انہوں نے بہت سارے ابواب کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ ایمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان اعمال کا نام ہے، سارے اعمال کا نام ہے. اس سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایمان کے جو اعمال کو ایمان کے اندر شامل کرنے کے امام بخاری کے استدلال سے پہلے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایمان کے لیے اعمال ضروری ہے وہاں اس کے اصول ہے، بنیادیں ہیں. ایک ایمان کے اصول کی طرف ہم آتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد اعمال کی طرف جاتے ہیں. تو پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایمان کے لیے ارکان ہیں، ارکان ہیں، اصول ہیں، اور اس کے شاخیں بھی ہیں. ایمان کے اصول اور ارکان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کے اصول اور ارکان سے مراد ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں. 6 ارکان. تو 6 ارکان کے لیے کتاب و سنت میں بہت واضح دلائل موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جگہوں پر بالکل وضاحت کے ساتھ ان ارکان ایمان کی طرف اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. جس طرح سورہ نساء 136 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، جو پہلے وہ ایمان لا چکے ہیں انہی سے مخاطب ہے. اے ایمان والو آمنو، تم ایمان لاؤ، یعنی مزید تاکید کر رہے ہیں، مزید توجہ دلا رہے ہیں. ایمان لاؤ اللہ پر
اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے نازل ہوئے۔ یہاں جو الکتاب ہے وہ جنس کے لیے ہے، یعنی تمام کتابیں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو پہلے ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ پر کے ساتھ انکار کرے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کرے، وَكُتُبِهِ، اس کے کتابوں کے ساتھ کفر کرے، وَرُسُلِهِ، ان کے اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کے اوپر کفر کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً وہ دور کے گمراہی میں وہ بھٹک گیا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ایمان کے 5 رکن کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ اسی طرح سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں بھی فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم یعنی اپنے چہروں کو مشرق کی طرف مغرب کی طرف پھیر دو، ولیکن البر، اصل حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہاں بھی 5 ارکان کے بارے میں ذکر ہوا، یہی 5 ارکان جو پہلے ذکر ہوا تھا وہی یہاں بھی ذکر ہوا۔ اسی طرح آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ سورہ بقرہ 285 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول، رسول نے بھی ایمان لایا، بما انزل الیہ، جو آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی آپ پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، کتاب نازل ہوئی، اس پر رسول بھی ایمان لایا۔ سب سے پہلے رسول خود ایمان لاتے، رسول نے بھی ایمان لایا، والمؤمنون، پھر مومنوں نے بھی ایمان لایا۔ کل آمن باللہ، سب نے ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی و رسولی، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ پھر یہ مومن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ڈالتے، کسی پر ایمان لایا کسی کے ساتھ انکار کیا، ہم ایسے نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، آپ ہمارے گناہ معاف کیجئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی یہ آخرت کے دن ہے۔ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم سب نے آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی آخرت کے دن کے اوپر ایمان۔ پہلے 4 ارکان کے بارے میں ذکر ہوا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ میں یوم آخرت کا بھی تذکرہ آیا۔ تو ان آیتوں میں 5 ارکان کا جو نا ذکر آیا ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ہیں، لیکن ان میں 5 ارکان کا ذکر آیا۔ باقی آخری جو رکن ہے وہ تقدیر، تقدیر کے بارے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ تقدیر بھی ایمان کا حصہ ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں لکھا ہے، یعنی تقدیر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کے مقررہ ایک اندازے کے مطابق ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے مطابق، ان کا پہلے لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی تقدیر ہے۔ یہ تقدیر ملائیں تو ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 6 ارکان ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان 6 ارکان کی جو نا سنت میں، احادیث میں اس کی کیا دلیل ہے؟ اس میں بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، جو آپ سب کو تقریباً یاد ہے، سب کو پتہ ہے۔ حدیث جبریل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں حضرت عمر سے ہیں، اور صحیح بخاری میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ صحیح بخاری میں سے حضرت عمر والی روایت نہیں ہے، یہی روایت صحیح بخاری میں حدیث جبریل حضرت ابو ہریرہ سے، جبکہ صحیح مسلم میں یہ کس سے روایت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جبریل مروی ہے، اور یہ حدیث جبریل بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ حدیث جبریل میں بنیادی طور پر ایمان، اسلام، احسان، ان کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا۔ ایک یعنی اسی حدیث کو، اس میں چونکہ اسلام کے سارے بنیادی باتیں اس کے اندر شامل ہیں، اجمالی طور پر اسلام کا جو ذکر موجود ہے، اس لیے جس طرح علماء جو نا سورہ فاتحہ کو ام الفاتحہ کہتے ہیں نا، یعنی ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب،
یعنی قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن مجید کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام جو نا حدیث جبریل کو ام السنہ کہتے ہیں، ام السنہ، یعنی تمام احادیث کا جو ہے نا یہ کیا ہے، خلاصہ ہے، اس کے اندر خلاصہ آیا، پورا دین کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین جو ہے نا اسی حدیث جبریل کو اپنی کتابوں کا آغاز اسی سے کرتے ہیں، محدثین اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے آغاز اسی حدیث سے کی ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں کے آغاز اسی سے کی ہے، شرح السنہ اور مصابیح السنہ، دونوں سے جو مشکات ہے، اس کے جو بعد میں اس کی جو مزید اس کے اوپر یعنی اضافہ ہوا وہ مشکات المصابیح، اس کا اصل کتاب ہے مصابیح السنہ جو بغوی کی ہے۔ مصابیح السنہ کے بھی آغاز امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شرح السنہ کا آغاز اسی حدیث سے کی، کیونکہ اس کی جامعیت کو دیکھ کر بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورا اسلام کا خلاصہ اسی کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کو ام السنہ کہا گیا، اس حدیث کا ایک نام، اس کا لقب ہے ام السنہ۔ تو یہ حدیث مبارک بہت عظیم حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی سے شخص باہر سے آیا، اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، نہ وہ مدینہ والا تھا جو ہم اسے جانتے ہو۔ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل قریب ہو کر ایک طالب علم کی طرح وہ آ کر انتہائی تواضع کے ساتھ بیٹھا، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیا۔ سب سے پہلا سوال جو صحیح مسلم میں ہے نا وہ اسلام کے بارے میں پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ابہام میں رکھیں، اگر وہ یا رسول اللہ کہتے نا تو صحابہ سمجھتے ہیں تو مسلمان ہے۔ ایک بدوانہ انداز میں، ایک بدو کی طرح وہ آیا، آ کر انہی کے انداز میں انہوں نے سوال کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ بندہ کون ہے۔ تو انہوں نے پہلا سوال جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اسلام کے بارے میں کیا تھا، اسلام کسے کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادتین کی اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ 5 ارکان گن کے بتا دیا تھا۔ دوسرا سوال ہوا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے بارے میں آپ مجھے بتا دیجئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا نا تو اس بندے نے کہا صدق تھا، آپ نے ٹھیک کہا۔ تو حضرت صحابہ کو بہت بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا بندہ ہے، سائل بن کر آیا ہے اور پھر اللہ کے نبی کی تصدیق کر رہا ہے، تعجب ہو رہے تھے ان کو۔ اور یہی سوال، ایمان کا سوال، یہاں صحیح مسلم کی روایت میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ صحیح بخاری میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ پہلا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا۔ باہر اس میں روات کا اختلاف ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایمان کا پہلا سوال کرنا یہ زیادہ اقرب ہے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، اسلام کے مسائل بعد میں آتے ہیں۔ تو پہلا سوال بخاری کی حدیث کی روشنی میں پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 باتیں گن کے آپ نے ادھر بتا دیا کہ ایمان سب سے پہلے آپ اللہ پر ایمان لائیں، پھر نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، جو بھی مقدر ہو اس کو اللہ کی طرف سے ہونے کو تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان لانا۔ اس طرح 6 باتیں گن کے آپ نے بتا دیا۔ یہ ہے ارکان ایمان، ایمان کے اصول جو بنیادیں ہیں، اسی پر ایمان کی جو ہے باقی اسلام کی عمارت اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ ہے ارکان ایمان۔ اب یہ جو ارکان ایمان ہے وہ بہت ہی آپس میں لازم ملزوم چیز ہے۔ یہ 6 ارکان ہیں نا، ان میں سے اگر کوئی ایک رکن پر کا انکار کرے گا تو دوسرے ارکان پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو تقدیر کا انکار کرے تو اسے اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب کے اوپر انکار کرے تو باقی کتابوں پر، باقی ارکان پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کے جو ارکان ہیں آپس میں لازم ملزوم ہیں، آپس میں مربوط ہیں۔ ایک پر ایمان لانے سے دوسرے کے اوپر جو ہے کفر لازم آتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، یہ فرض عین ہے۔ یہ مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عقیدے کا مسئلہ، ارکان ایمان کا جو مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ارکان ایمان کو پہلے پڑھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی معرفت حاصل کریں، علم حاصل کریں،
پھر اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور اسی کے مطابق باقی اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہیں بنیاد، یعنی ایمان کے جو بنیادیں، اصول جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان اصول کے بعد، یہ تو ہو گیا ایمان کے اصول، اور ایمان کے لیے شاخ بھی ہیں، شاخیں ہیں آگے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس کی جو ہے کیا ہے، جڑ ہے، اس کی مختلف جڑ ہیں، اور پھر اس کے بعد جڑ کے اوپر جو ہے نا اس کا تنا ہے، پھر تنے کے اوپر اس کے شاخیں ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو یہ سارے مل کر ایک درخت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک عمارت ہے، جس طرح عمارت کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیادیں ہوتی ہے، پھر بنیادوں کے ساتھ ساتھ اوپر جو ہے عمارات، اس کے جو ہے وہ منزلیں اور فلورز بنتے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے، ایمان ہے، ایمان کے کیا ہے، اصول ہیں، بنیادیں ہیں، اور اس کے آگے شاخیں بھی ہیں۔ تو ایمان کے یہ اس حوالے سے صحیح بخاری میں صحیح روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، صحیح بخاری میں بضع و ستون ہے، جبکہ صحیح مسلم میں بضع و سبعون ہے، بضع و سبعون، اور اس میں ایک شک کے ساتھ بھی ہے بضع و ستون او بضع و سبعون، یعنی ایمان کے کتنے شاخیں ہیں۔ اب جہاں ہم نے حدیث جبریل میں ایمان کے ارکان، بنیادوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، وہاں ایمان کے شاخوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایمان کے 60 اور کچھ جو بضع کا لفظ ہے عربی زبان میں، وہ 3 سے لے کر 9 تک پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی 60 اور کچھ سے مراد 63 سے لے کر 69 تک شاخیں ہیں۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا ابہام سے بیان فرمایا۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے، ایمان کے 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ اب ان شاخوں کے بارے میں کون کون سے ہیں، ان کی کیا جو ہے تفصیل ہے، اس بارے میں تو علماء نے بہت سارے اس میں محنت کی ہے، علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، شعب الایمان کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں امام حلیمی ایک مشہور ایک امام ہے، جو کہ سن 403 میں وفات پائے ہیں، امام حلیمی۔ انہوں نے المنہاج فی شعب الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جو ابھی بھی مطبوع ہے، اور اس کے بعد میں اختصار بھی ہوا ہے۔ یہ امام بہقی کے استاذ ہیں، المنہاج فی شعب الایمان، اور انہی کے شاگرد امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں ایمان کے شاخوں کے بارے میں انہوں نے اور ایک کتاب تصنیف کی ہے، جو کہ شعب الایمان سے مشہور ہے، جو کتاب مطبوع ہے۔ یہ شعب الایمان، ایمان کے شاخوں میں انہوں نے وہ تمام اعمال کو ذکر کیا جن کے بارے میں دلیل ہے، کتاب و سنت میں دلیل ہے کہ ان کو ایمان کا حصہ بتایا ہے، وہ تمام اعمال کو بھی شامل کیا ایمان کے اندر، ایمان کے شاخوں میں شامل کیا۔ تو امام حلیمی نے بھی اور امام بہقی نے بھی الایمان بضع و سبعون کے تحت انہوں نے شاخیں اکٹھے کی ہے۔ انہوں نے تقریباً 89 انہوں نے اعمال ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا یہ ایمان کے اندر شامل ہے، ایمان کے اندر یہ شامل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں بھی ان شاخوں کے بارے میں بتایا، فرمایا، وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان 60 اور کچھ شاخیں ہیں، یا 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ ان میں آپ نے فرمایا اعلیٰ، سب سے ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، یہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ادنا، ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، ادنا درجہ بھی ہے۔ اور ادنا درجہ کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں سے کانٹا اور اذیت کی چیز، تکلیف کی چیز ہٹانا، یہ عمل ہے، یہ بھی ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی طرف اشارہ کیا، سب سے ادنا درجہ، ایمان کا ادنا درجے کی طرف بھی اشارہ کیا، درمیانے درجے کا بھی اشارہ کیا، باقی درجات کو علماء کے اوپر چھوڑا، اور کتاب و سنت میں ان کے دلائل موجود ہیں۔ اب علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعمال کی طرف اشارہ کیا جو اپنے شرط صحیح کے مطابق وہ احادیث آ جائیں نا، تو انہوں نے کتاب الایمان کا خلاصہ یہی ہے
کتاب الایمان میں تقریباً 42 ابواب قائم کیا ہے، اور ان کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ ان کے شاخوں میں انہوں نے مختلف اعمال کے بارے میں جو امام صاحب کے شرح کے مطابق روایت آئی ہے ان کو ایک ترجمۃ الباب میں ان مسائل کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مثلا میں آپ کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جو جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ یعنی اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، ذیلی مسئلہ، یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے جاؤں کہ اسلام اور ایمان یہ دو اصطلاح ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں، اسلام ایمان۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ ان دو الفاظ میں سے ہیں، اگر کسی کتاب و سنت کی نص میں یہ دونوں اکٹھے آ جائیں، اسلام اور ایمان کا تذکرہ کسی حدیث میں کسی آیت میں اکٹھے آ جائیں تو ان کا مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ ان کا مفہوم کیا ہو جاتا ہے؟ مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر الگ الگ آ جائیں، کسی نص میں اسلام آیا، کسی میں ایمان الگ سے آیا، تو ان دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے۔ اسلام سے مراد ایمان بھی ہے، ایمان سے مراد اسلام بھی، ان الفاظ میں سے۔ مثلا حدیث جبریل میں جبریل نے پہلے پوچھا تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ظاہری اعمال کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح فرمائی، شہادتین کے اقرار، پھر نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ رکھنا، اس کی تشریح کی۔ اور جب اس کے بعد جو سوال ہوا ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے باطنی نظریات کے بارے میں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان، یہ نظریاتی امور عقائد سے متعلق امور کی تشریح کی۔ تو جہاں اسلام اور ایمان اکٹھے آ جائیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے مراد عقائدی امور، اسلام سے مراد ظاہری امور مراد ہوتے ہیں، یعنی مفہوم دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو تفرقا، دونوں معنی میں مختلف ہو جاتے ہیں، معنی دونوں کا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ایمان باطنی امور، اعتقادی امور، اور اسلام ظاہری امور، یہ اس کی تشریح ہو جائے گی۔ اگر ایمان الگ آ جائے، وہاں اسلام نہیں ہے، صرف ایمان کا لفظ ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ اسلام بھی شامل ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ جہاں صرف اسلام آ جائے اس میں ایمان بھی شامل ہے، مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حقیقت میں اللہ کا اسلام ہے، تو اس میں وہ یقیناً عقائد بھی شامل ہے، سرفرست شامل ہے، باقی ظاہری اعمال بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو تفرقا معنی میں مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن وَإِذَا تفرقا، جب یہ الگ الگ آ جائیں تو اجتماع، دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کون ہے؟ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہ سکے، یعنی اسلام ایمان ایک ہے۔ اب یہاں اسلام اور ایمان دونوں ایک ہے، تو زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنا، اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے، یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، ایمان کے خصلتوں میں سے ایک پکا مومن کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب باندھا، باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام میں سے، یعنی کھانا کھلانا ایمان کا حصہ۔ یہاں بھی اسلام بمعنی ایمان ہے، ایمان بھی ہے، اسلام ایمان دونوں شامل ہے، یعنی ایمان کے کھانا کھلانا۔ اسی طرح آگے ایک باب آپ نے بیان فرمایا کہ سلام کو عام کرنا بھی من الاسلام، یہ بھی اسلام میں سے ایمان کا حصہ ہے۔ اور حدیث سے آپ نے استدلال کیا کہ ایک آدمی آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کون سا اسلام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان تطعم الطعام، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ پھر فرمایا کہ وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اپنے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو سلام کرے، سلام کو عام کرے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام یہاں بمعنی ایمان بھی ہے، یعنی ایمان کے اندر یہ سلام عام کرنا اور کھانا کھلانا جو اعمال میں سے ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب باندھا، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے آپ کے لیے چاہتا ہے، وہی اسی کو ناپسند کرتا ہے جو اپنے آپ کے لیے ناپسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ جو خیر آپ اپنے آپ کے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی چاہنا، خیر چاہنا جو آپ اپنے آپ کے لیے چاہتے ہیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح آگے باب باندھا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آگے حدیث میں ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، ان تمام لوگوں سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم ہو، اس کے اہل و عیال سے، والد سے، بچوں سے، سب سے محبت سب سے مقدم ہو، اللہ کے نبی کی محبت مقدم ہو، تب جا کے ایک کسی کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے کیا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے باب باندھا باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال میں اہل ایمان کے درمیان تفاوت، یعنی اب تفاوت ہوگا کس کی وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ اب ایمان، کسی کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، کسی کا ایمان اس سے کم درجے کا، کسی کا اس سے بھی کم ہے، تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ اعمال سے۔ یعنی اگر آپ اعمال کو شامل نہ کریں ایمان کے حصے میں تو ایمان میں تفاوت کیسے ہوگا؟ ایک کامل مسلمان ہے، ایک ناقص الایمان ہے، یہ کیسے فرق کا پتہ چلے گا؟ اگرچہ بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے تصدیق میں بھی، تصدیق سے بھی ہر ایک کی تصدیق ایک بھی نہیں ہوتی، دل کے جو عمل ہے نا، نظریہ ہے، اس میں بھی ہر ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصدیق تو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اور بعد کے جو آنے والوں کی تصدیق اس سے یقیناً کم درجے کے ہیں۔ تصدیق میں بھی تفاوت ہے، لیکن جو زیادہ تفاوت، جو فرق ظاہر ہوتا ہے وہ اعمال میں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام صاحب نے یہاں باب باندھا کہ تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال میں اہل ایمان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تفاضل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے باب باندھا باب الحیاء من الایمان، حیا کرنا بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، حیا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح باب باندھا باب من قال ان الایمان هو العمل، جو یہ کہیں کہ ایمان ہی عمل کا نام ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے، کتاب و سنت میں دلیل موجود ہے، اس کی دلائل پیش کی۔ اسی طرح امام صاحب نے باب باندھا باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر کا قیام، اسی طرح رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کے جو راتوں کے قیام کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے الگ الگ باب باندھا، کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایمان کی وجہ سے، میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے قیام کرتا ہے۔ کیوں قیام کرتا ہے؟ کون یعنی لیلۃ القدر کو، آخری طاق راتوں کو، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں کو کیوں جاگتا ہے؟ جاگتا اس لیے جاگتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کے راتوں کے قیام کرے گا یا لیلۃ القدر کے قیام کرے گا ایمان کی وجہ سے، واحتسابا ثواب سمجھ کر، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہاں سے امام صاحب استدلال کریں کہ جو لیلۃ القدر کا قیام ہے وہ عمل ہے، بظاہر عمل ہے، اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ کرتا کیوں ہے؟ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اگرچہ اعمال میں سے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح امام رحمۃ اللہ علیہ نے آگے باب باندھا کہ فرمایا کہ باب الجہاد من الایمان، جہاد کیا ہے؟ عمل میں سے، عملیات میں سے، اس کو بھی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اگرچہ عمل ہے، نظریاتی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس حدیث سے استدلال کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ضمانت دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لا یخرجہ الا ایمان بی، اس کو کون یا کس وجہ سے وہ یعنی اللہ کے راہ میں وہ اپنے گھر سے کیوں نکلتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں نکالتا مگر میرے ایمان کی وجہ سے، مجھ پر ایمان ہے اسی وجہ سے وہ نکلتا ہے، وہ تصدیق برسولی، میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے وہ نکلتا ہے، یعنی اس کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے وہ نکلتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں، کس کی ضمانت دیتے ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کریں گے، یا اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا اعلیٰ مقام سے نوازیں گے، اس کی اللہ تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی امام بخاری نے استدلال کس طرح کی؟ فرمایا یہاں تو
فرمایا نا کہ ایمان کی وجہ سے نکلتا ہے، اس کے لیے ضمانت ہے۔ تو ایمان بھی یعنی جہاد بھی ایمان کی وجہ سے ہے، تو جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے امام صاحب یہی استدلال کرنا چاہتے ہیں سارے اعمال ہے جو نیک اعمال ہے وہ سب ایمان کا حصہ ہے، وہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے آخر میں جا کر ایک باب باندھا، الصلاۃ من الایمان، نماز بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی تو بالکل واضح دلیل ہے، وہ جب تحویل قبلہ ہوئی تھی، یعنی قبلہ چینج ہوا تھا، پہلے مسلمان مدینے میں آ کر 16 سال یا 16 مہینہ یا 17 مہینہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اللہ سے دعا کی، تو کعبہ کی طرف قبلہ کیا ہوا، چینج ہوا، کعبہ مکہ مکرمہ کعبہ کی طرف وہ قبلہ چینج ہوا۔ تو اس پر کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس طرح تھے کہ جو یہ تحویل قبلہ سے پہلے وہ بیت المقدس کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ فوت ہو گئے، ان کی نماز کا کیا ہوگا اب؟ تو ان کو ایک دل میں ایک بات آئی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَکُم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو لفظ ایمان آیا ہے، اس ایمان سے مراد وہ نماز ہیں جو لوگ اس وقت کے لوگ یعنی بیت المقدس کے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اس وقت جو مسلمان بیت المقدس کے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم کے اوپر کر رہے تھے نا، اس لیے وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہاں صلاۃ کو ایمان سے تعبیر کی ہے، صلاۃ کی تعبیر ایمان سے کی ہے، یعنی وہ نماز اللہ ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت بھی مسلمان جو بیت المقدس کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سمجھ کر پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں جو نے ایمان کسے کہا ہے؟ صلاۃ کو کہا ہے، نماز کو کہا ہے۔ اسی لیے امام صاحب نے باب باندھا، الصلاۃ من الایمان، صلاۃ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح آگے باب باندھا، الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ بھی اسلام میں سے۔ اسی طرح آگے باب باندھا، اتباع الجنائز من الایمان، کسی جنازے کے پیچھے جانا، کسی کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، شریک ہونا، تو وہ بھی کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں یہ حدیث انہوں نے پیش کی، اس سے استدلال کیا، من اتبع جنازۃ مسلم، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائیں، وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، ایمانا واحتسابا، کس وجہ سے جائیں؟ ایمان کی وجہ سے جائیں، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس پر ایمان رکھ کر یقین کرتے ہوئے وہ جاتا ہے، واحتسابا، ثواب سمجھ کر جاتا ہے، تو پھر وہاں بیٹھ کر جنازے سے بھی فارغ ہوں، پھر تدفین سے بھی، دفن سے بھی فارغ ہوں، پھر واپس آ جائیں، تو کیا فرمایا؟ اس کے لیے 2 قرات ہیں، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے، اس کے لیے 2 قرات کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں بھی ایمانا واحتسابا کے لفظ سے امام صاحب نے استدلال کیا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا وہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں لیکن یہ اعمال کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے آگے باب باندھا، اداء الخمس من الایمان، جس کو غنیمت مل جائے، غنیمت کا مال مل جائے، پھر اس کا خمس ادا کرے، وہ اب چھپاتا نہیں ہے بلکہ وہاں جمع کراتا ہے، پھر وہاں سے خمس ادا کرتا ہے، تو خمس ادا کرے تو وہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں ایک مشہور حدیث ہے، حدیث وفد عبد القیس، ایک عبد القیس ایک قبیلہ تھا، بحرین کا قبیلہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کے ہاں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے، ان سوالات کا اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور ان کے جواب میں آپ نے فرمایا انہیں جو ہے نا 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا، 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ تو جو شروع میں پہلی جو بات جو آپ نے حکم دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے ایمان باللہ کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، کس طرح ایمان لانا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، ایمان باللہ کیسے کہتے ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار، اس کی شہادت۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ایمان کی تشریح ہو رہی ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور خمس ادا کرنا۔ یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وہی ایمان کی تشریح، وہی اسلام کی تشریح یہاں ایمان کس سے ہو رہی ہے؟ تو اس سے وہی قاعدہ واضح ہوا نا کہ یہ ایمان اور اسلام آپس میں لازم ملزوم ایک اصطلاح ہے۔ اگر جہاں صرف ایمان آ جائے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے،
صرف ایمان آ جائے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے، صرف اسلام آ جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے۔ جب دونوں اکٹھے نصوص میں آ جائیں تو اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اداء الخمس بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ ایمان کے ارکان ہیں، اصول ہیں، بنیادیں ہیں، اور ایمان کے کیا ہے؟ آگے شاخیں بھی ہیں۔ سارے اعمال، اوامر جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ سب ایمان کے اندر داخل ہے۔ جتنا وہ عمل کرے گا، شریعت پر عمل کرے گا، اتنا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، کمال کو پہنچے گا۔ اسی طرح منہیات جو اللہ اس کے رسول نے کسی کام کو حرام قرار دیا، ان سے بھی اجتناب کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اجتناب، جہاں اوامر کی بجاوری ایمان کا حصہ ہے، وہاں کیا ہے؟ اجتناب بھی، برائیوں سے اجتناب بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے ایمان والوں کے صفات بیان ہوئی ہے۔ مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب یعنی کرنے والے اعمال ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ منہیات، محرمات سے بھی وہ دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، ارتکاب نہیں کرتے، یعنی زنا وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اجتناب ہے۔ یعنی تمام منہیات سے اجتناب بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو تمام منہیات سے اجتناب کرنا، تمام اوامر کی بجاوری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ خاص طور پر گناہ کبیرہ سے ارتکاب یعنی اجتناب کرنا، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا آپ گناہ سے بچیں گے، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح بدعتوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ کی قسم اس کا ایمان درست نہیں ہے، یا وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے بڑا کمال ایمان ہے، یعنی اس سے کافر نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان کمال درجے کے نہیں ہے، اس کا ایمان کم ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس سے کیا مراد ہے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچانے سے یا دوسرے لوگ اس سے محفوظ نہیں رہتا، خاص طور پر پڑوسی دوسرے مسلمان اس سے محفوظ نہیں رہتا، اس کے ایمان کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے، اس میں نقص پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان کے حالت میں زنا نہیں کرتا۔ چوری کرنا، جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کے حالت میں چوری نہیں کرتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان کے حالت میں شراب نہیں پیتا۔ ڈاکہ لگانے والا جب ڈاکہ لگاتا ہے تو ایمان کے حالت میں ڈاکہ نہیں لگاتا۔ تو یہاں اس طرح کے جو کبائر ہے نا، کبیرہ گناہ ہے، زنا، شراب اور ڈاکہ لگانا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ کرنے والے ایمان کے حالت میں نہیں کرتے۔ اس سے مراد علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جب اس طرح کے گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کم ہوتا ہے، اس کے کمال سے ڈون ہو جاتا ہے، یعنی ناقص الایمان ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اس طرح کے گناہ کرنے سے وہ بالکل ہی کافر ہوتا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل کم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان کا کیا ہے؟ اعلیٰ حصہ بھی ہے، ایمان کا ادنا حصہ بھی ہے۔ جتنا مسلمان عمل کرتا جائے گا اتنا کیا ہوگا؟ ایمان بڑھتا جائے گا۔ جتنا اللہ کی نافرمانی کرے گا ایمان گھٹتا جائے گا، اور ایمان کے لیے کمال ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعطى للہ، جو اللہ کے لیے دے دے، ومنع للہ، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیتے، یا اللہ کے نافرمان ہے اس لیے وہ نہیں دیتا، یا وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے، کیا فرمایا؟ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمانہ، اس کا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، سب سے ایمان میں کامل کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو،
جس کا اخلاق مود سب سے اچھا ہو۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، کامل درجہ بھی ہے، اور ادنا درجہ بھی ہے۔ جتنا تصدیق مضبوط ہوگی، جتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے، جتنے وہ اسلام کے اوپر چلے گا، اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، اعلیٰ درجہ ہو جائے گا۔ جتنا اس پر انسان میں کوتاہی ہوگی، مخالفتیں ہوگی، اس کا ایمان گھٹتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کے مسائل کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، اور اس طرح کے ایمان کے اعمال ہے، ایمان سے متعلق جو اعمال ہے ان کو جان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔